السلام علیکم۔ آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ جمیل احمد ایک مرتبہ پھر ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ آپ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ادب کے بارے میں بات کریں گے۔ ادب کرنا سیکھیں۔ ایک ڈاکٹر تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ نسخے پر ڈسپنسر کے لیے لکھتے کہ اس مریض سے پیسے نہیں لینے، اور جب کبھی مریض پوچھتا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے پیسے کیوں نہیں لیے، تو وہ کہتے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جس کا نام ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو یا خدیجہ، عائشہ اور فاطمہ ہو تو میں اس سے پیسے لوں۔ ساری عمر انہوں نے خلفائے راشدین، امہات المؤمنین اور بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نام لوگوں سے پیسے نہ لیے، اور یہ ان کی محبت اور ادب کا عجیب انداز تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نہر پر وضو فرما رہے تھے کہ ان کا شاگرد بھی وضو کرنے آن پہنچا، لیکن وہ فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اور امام صاحب سے آگے جا کر بیٹھ گیا۔ پوچھنے پر کہا کہ دل میں خیال آیا کہ میری طرف سے پانی بہہ کر آپ کی طرف آ رہا ہے، مجھے شرم آئی کہ استاد میرا مستعمل پانی سے وضو کرے۔ اپنے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا میں؟ عمر پوچھنا مقصود تھا۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے تو آپ ہی ہیں، البتہ عمر میری زیادہ ہے۔ مجدد طلب ثانی رات کو سوتے ہوئے یہ احتیاط بھی کرتے کہ پاؤں استاد کے گھر کی طرف نہ ہو۔ ادب کا یہ انداز اسلامی تہذیب کا ترا امتیاز رہا ہے، اور یہ کوئی برصغیر کے ساتھ ہی خاص نہ تھا، بلکہ جہاں جہاں بھی اسلام گیا اس کی تعلیمات کے مطابق علیہ وسلم کا یہ ارشاد سب کو یاد تھا کہ جو بڑوں کو ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ لوگ ماں باپ کے برابر بیٹھنا اور ان کے آگے چلنا اور ان سے اونچا بولنا برا سمجھتے تھے، ان کے حکم پر عمل کرنا اپنے لیے فخر جانتے تھے۔ اس کے صدقے اللہ جل جلالہ انہیں نوازتا بھی تھا۔ اسلامی معاشروں میں یہ بات مشہور تھی کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کے رزق میں اضافہ کرے وہ والدین کے ادب کا حق ادا کرے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کے علم میں اضافہ فرمائے وہ استاد کا ادب کرے۔ ایک دوست کہتے ہیں کہ میں نے بڑی مشقت سے پیسہ اکٹھا کر کے پلاٹ لیا، تو والد صاحب نے کہا کہ یہ بیٹا تمہارا فلاں فلاں بھائی کمزور ہے، یہ پلاٹ اگر تم اسے دے دو تو میں تمہیں دعائیں دوں گا۔ حالانکہ وہ بھائی والدین کا نافرمان تھا۔ اس دوست کا کہنا ہے کہ عقل نے تو بڑا سمجھایا کہ یہ کام کرنا حماقت ہے، مگر میں نے عقل سے کہا کہ اقبال نے کہا ہے اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ چنانچہ عقل کو تنہا چھوڑا اور وہ پلاٹ بھائی کو دے دیا۔ کہتے ہیں کہ والد صاحب بہت خوش ہوئے، اور انہی کی دعا کا صدقہ ہے کہ آج میرے پاس کئی مکانات اور پلازے ہیں، جبکہ بھائی کا بس اسی پلاٹ پر ایک مکان ہے۔ والدین کی طرح استاد کا ادب بھی اسلامی معاشروں کی ایک امتیازی خصوصیت تھی، اور اس کا تسلسل بھی صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ابن عباس رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا تو یہ کہتے کہ میں شاگرد بن کے آیا ہوں، آپ کا یہ حق تھا کہ میں آپ کا ادب کروں اور اپنے کام کے لیے آپ کو تنگ نہ کروں۔ اسلامی تہذیب کمزور ہوئی تو بہت سی باتوں کی طرح حفظ مراتب کی یہ قدر بھی اپنی اہمیت کھو بیٹھی۔ اب برابری کا ڈنڈورا پیٹا گیا اور بچے ماں باپ کے برابر کھڑے ہو گئے اور شاگرد استاد کے برابر، جس سے وہ ساری خرابیاں دار آئیں جو مغربی تہذیب میں موجود ہیں۔ اسلام اس مساوات کا ہرگز قائل نہیں کہ جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ابو جہل برابر ہو جائیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ رہیں گے، اور ابو جہل رہے گا۔ اسی طرح استاد ہی رہے گا، اور شاگرد شاگرد، والد رہے گا، اور بیٹا بیٹا۔ سب کا اپنا اپنا مقام ہے اور اپنی اپنی جگہ ہے۔ ان کو ان کے مقام پر رکھنا اور اس کے لحاظ سے ادب و احترام دینا بھی تہذیب کا حسن ہے۔ مغربی تہذیب کے مسلمان معاشروں پہ یہ سب سے بڑا وار شاید اسی راستے میں ہوا ہے، جب کہ مسلمان عریانی اور فحاشی کو سمجھ رہے ہیں۔ عریانی اور فحاشی کا برا ہونا سب کو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے اس کے خلاف عمل کرنا آسان ہے، جبکہ حفظ مراتب اور محبت کے آداب کی اہمیت کا سمجھ آنا مشکل ہے۔
اس لیے یہ قدر تیزی سے روبے زوال ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ادب و احترام کے تمام تقاضے پورے کریں اور اسلامی معاشرے کے احیاء کو یقینی بنائیں۔